ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مہنگائی سے تنگ ایک خاندان نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پھل اور شکار مل جائے گا اور کوئی جھونپڑی وغیرہ بنا کر گزارا کر لیں گے۔ ان لوگوں نے برگد کے ایک بڑے درخت کے نیچے ڈیرا جما لیا۔ گھر کے سربراہ نے خاندان کے افراد میں کام تقسیم کیا۔ ایک بیٹے کو خشک لکڑیاں لانے کا کہا اور دوسرے کو پانی لانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ تیسرے کے ذمے آگ جلانے، کھانا پکانے اور چوتھے کو شکار پر مامور کیا۔ گھر کے سربراہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سبھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی سنبھالنے لگے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ درخت پر بیٹھی فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے کہا، تم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ خاندان کے سربراہ نے جواب دیا، شہر میں قحط اور مہنگائی کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جنگل میں آ گئے۔ یہاں شکار کر کے گزارا کر لیں گے۔ ہم خرگوش، ہرن اور تم جیسی فاختہ کا شکار کریں گے۔ فاختہ نے یہ سن کر جواب دیا، اگر میں مہنگائی کا حل بتا دوں تو تم لوگ میرا شکار چھوڑ دو گے؟ خاندان کے سربراہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مگر مہنگائی کا حل ہے تمہارے پاس؟ فاختہ نے جواب دیا، وہ سامنے والا درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، تم لوگ وہ لے لو اور شہر واپس چلے جاؤ اور ہم جانوروں اور پرندوں کو امن و ایمان سے یہاں رہنے دو۔ گھر کے سربراہ نے بچوں سے مل جل کر وہ جگہ کھودی۔ وہاں سے سونے سے بھرا ہوا ایک باکس ملا۔ انہوں نے خزانہ لیا اور فاختہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کا رخ کیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کے پڑوسیوں کو بہت تجسس ہوا کہ آخر یہ لوگ اتنے خوشحال کیسے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے چاپلوسی سے گھر کے سربراہ سے راز پوچھا تو سادہ لو پڑوسی نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پڑوسی فوراً اپنے خاندان سمیت جنگل میں پہنچ گئے اور بچوں کے ذمے کام لگا دیے گئے۔ ایک بیٹے کو کہا گیا کہ تم لکڑیوں کا بندوبست کرو۔ اس نے جواب دیا، میں لکڑہارا تو نہیں ہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرتا پھروں۔ جس بیٹے کو پانی لانے کا کہا گیا، اس نے کہا، میں ماشکی نہیں جو پانی بھروں۔ اور جس کے ذمے شکار کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، اس نے کہا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا شکار وکار۔ غرض یہ کہ وہ کاموں کو ٹالتے رہے اور ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ فاختہ سامنے درخت پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر کے سربراہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سربراہ نے جواب دیا، ہم لوگ تیرا شکار کر کے اپنا گزارا کریں گے۔ فاختہ نے جواب دیا، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، تم لوگ میرا شکار نہیں کر سکتے۔ سربراہ نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فاختہ کہنے لگی، تم لوگوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، پھر تم لوگ میرا یا کسی اور جانور کا شکار کیسے کرو گے؟ خاندان کا سربراہ اس کی بات سمجھ گیا، چنانچہ وہ خاندان بغیر سونا یا خزانہ حاصل کیے ناکام شہر واپس لوٹ آئے۔ تو دوستو، اتحاد میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ ایک خاندان کے لوگوں کے مابین اتحاد تھا تو انہیں خزانہ مل گیا، اور دوسرے خاندان کے افراد کے درمیان اتحاد نہیں تھا تو وہ خزانہ حاصل کرنے سے محروم رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔